السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمران حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹی وی پر امیزنگ کہانی امیزنگ انداز میں۔ یہ کہانی ہے جنگ احزاب کی۔ اس جنگ کو تاریخ میں دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، جنگ احزاب یا غزوہ خندق، جو سن 5 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی گروہ کے ہے۔ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلے اور گروہ مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر کے شامل ہوئے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق یعنی گڑھا کھودی گئی، اس لیے یہ جنگ تاریخ میں جنگ خندق کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ جی ناظرین، اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ حق و باطل کی کشمکش تھی۔ قریش جو جنگ بدر کے بعد خاموش ہو گئے تھے، جنگ احد کے بعد انہوں نے پھر وسیع پیمانے پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبے بنائے۔ اس دفعہ قریش نے صحرائے عرب کے تمام مشرق قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں پر حملے بھی شروع کر دیے۔ انمار اور ثعلبہ کے قبیلوں نے حملہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات الرقاع کے مقام پر بھگا دیا۔ ان تمام کارروائیوں میں یہودوں کی سازشیں شامل تھی۔ بنو قنیقاع کو عہد شکنی اور بغاوتوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ جنگ احد کے بعد ان کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کو بھی ان سرگرمیوں کی وجہ سے جلا وطن کرنا پڑا۔ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ یہ سب یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے سرداروں نے قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے تیار کیے۔ قریش اور یہودوں کا متحدہ لشکر، جس کی تعداد 10 اور 24 ہزار کے درمیان بیان کی جاتی ہے، مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ جی ناظرین، دیکھتے ہیں یہ جنگ کیسے لڑی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مختلف تجاویز زیر غور آئے۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر سب نے اتفاق کیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھود کر کفار مکہ کا مقابلہ کیا جائے۔ 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 آدمیوں نے حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتی خود بھی اس میں کام کیا۔ خندق تقریباً 20 دن میں مکمل ہو گئی۔ یہودیوں کے تیسرے بڑے قبیلے بنو قریظہ نے قریش کے ساتھ ساز باز شروع کی، جس کی تصدیق سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے کی۔ بعض جگہوں سے کفار نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی۔ پہلوان عمر بن عبدود کو حضرت علی نے قتل کیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھاگ گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ کچھ قبائل کو کھجوروں کی پیداوار کا 1/3 دے کر ساتھ ملانے کی تجویز زیر غور آئی، لیکن انصار نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور مقابلہ کرنے کو فوقیت دی۔ قبیلہ غطفان کے ایک نو مسلم نعیم بن مسعود نے ان متحدہ قبائل میں پھوٹ ڈال دی۔ یہ سلسلہ جاری ابھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ پہنچی۔ سخت آندھی کا ایک طوفان آیا جس نے تمام خیموں کو اکھاڑ دیا۔ کفار کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ سب سرداروں نے بددل ہو کر گھر واپس جانے کو ترجیح دی۔ ان میں سردار لشکر ابو سفیان بھی تھا۔ ناکام لشکر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا اور مسلمان بہت بڑی تباہی سے بچ گئے۔ ناظرین، اس جنگ کی نتائج کیا نکلی؟ اس جنگ میں تقریباً 6 مسلمان شہید ہوئے اور 3 کفار مارے گئے۔ اس جنگ سے کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے پھر اس قسم کے حملے کی جرأت نہ کی۔ بنو قریظہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ مدینہ کی بستی یہودیوں سے خالی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔